مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات دل نشین پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں. چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس اتار قادری رضاوی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل رسالے ابو جہل کی موت کے صفحہ 1 پر تحریر فرماتے ہیں. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی تھا. مرنے کے بعد اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا. جب بھی شاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا. اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، درود شریف لکھنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں. اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی درود شریف پڑھیں یا لکھیں ثواب کی نیت ہونا ضروری ہے، اور یہ تو ہر عمل میں لازم ہے. اگر کسی اچھے عمل میں اچھی نیت نہ ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے ہر عمل سے قبل اچھی نیتوں کی عادت بنانی چاہیے. درود شریف لکھنے کے تعلق سے بعد مدنی پھول قبول فرمائیے. جب بھی نام اقدس لکھیں تو زبان سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی اور لکھیں بھی. نیز مکمل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں. اس کی جگہ اس کا مخفف یعنی شارٹ فارم صلعم یا سعاد لکھنا ناجائز و سخت حرام ہے. اسی طرح جل جلالہ کی جگہ جیم یا علیہ السلام کی جگہ عین، رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ را ضاد، اور رحمت اللہ تعالی علیہ کی بجائے راحا مت لکھا کیجئے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے انہیں چاہے جن کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو، یہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. قصیدہ بردہ شریف کی 11ویں فصل کا بیان جاری ہے.
یہ 11ویں فصل غزوات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان میں ہے، اور اس کا یہ شعر فصل حنینن وصل بدرم وصل احدا فصول حتف لہم ادھا من الوخم، اس سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کا یہ 128واں شعر ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 غزوات، غزوہ حنین، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابو جہل کی موت صفحہ 11 اور 12 پہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری مقام بدر میں پیش آیا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم، یعنی صرف 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، شکستہ کمانیں، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا۔ انہیں سامان جنگ پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا، تو دوسری طرف دشمنان خدا و مصطفیٰ کی تعداد 1000 ہے۔ ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے ہیں، جن پر 100 زرہ پوش جنگجو سوار ہیں، 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ ہیں، کھانے پینے کے ذخائر کے انبار، اٹھانے والے بار بردار جانور مزید برآں، 9 10 اونٹ روزانہ ذبح کر کے لشکر کفار کی پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر شب بزم عیش و نشاط برپا کی جاتی ہے، جس میں شراب کے جام لنڈھائے جاتے ہیں، خوبصورت کنیزیں اپنے ناچ اور سحر انگیز نغمات سے ان کی آتش غیظ و غضب بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود غلامان مصطفیٰ کے چہروں پر تسکین و اطمینان کا نور برس رہا ہے، ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع فروزاں ہے۔ شراب وحدت کے نشے میں سرشار اپنے پروردگار جل جلالہ کا نام مبارک بلند کرنے کے لیے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہرانے کے شوق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم بالجزم کیے رضائے الہی کی منزل کی طرف مستانہ وار بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی تعداد کی کمی، سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثیر تعداد اور سامان حرب کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ باطل کے سنگین قلعوں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ کر دینے کا عزم انہیں ماہی بے آب یعنی بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپا رہا ہے۔ شوق شہادت انہیں بے چین کیے دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عزم محکم، یہ باطل سے ٹکرا جانے کا والہانہ شوق، خدا و مصطفیٰ کا نام پاک بلند کرنے کی تڑپ، یہ بے خوفی اور بہادری انہیں کہاں سے ملی؟ یقیناً یہ سب اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان دعاؤں کا ثمر یعنی نتیجہ ہے جو لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلی۔ چنانچہ امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ بدر کے روز ہم میں سے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی سوار نہ تھا۔ وہ ابلک یعنی چیت کبرے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس رات سب سو رہے تھے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات نفل پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ سبحان اللہ، اشکوں کی زبانی فتح و نصرت کے لیے جو دعائیں مانگی گئی ہوں گی، ان کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو گئے
اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی جل جلالہ میں پھیلا دیے اور اپنے پروردگار سے فریاد شروع کر دی، یہاں تک کہ ماہویت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے سے چادر پاک زمین پر تشریف لے آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آئے اور چادر شریف اٹھا کر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر ڈال دی، پھر والہانہ انداز میں پیچھے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور عرض کی، آقا آپ کی اپنے رب سے یہ دعا کافی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنا عہد پورا فرمائے گا۔ اسی وقت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیت یعنی پارہ 9 سورۃ الانفال آیت 9 لے کر حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین۔ ترجمہ کنز الایمان، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ الحمدللہ عز وجل رسولوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبولیت کا تاج پہنا دیا گیا۔ قصیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردہ صفحہ 268 پر ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ الْمَلَائِكَةِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سکینہ یعنی اطمینان نازل کیا اور ملائکہ کے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ فَقُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ 70 اور 70 مشرک اس روز قتل کر دیے گئے، 70 قید ہو گئے، اور اکثر صنادید قریش اس روز قتل ہو گئے۔ اور اس غزوے میں ڈھیروں ڈھیر عجائب اور معجزات رونما ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی عظیم الشان فتح عطا کی گئی کہ جو بعد میں آنے والی تمام فتوحات اسلامیہ کی بنیاد بن گئی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے قصیدہ بردہ شریف کے 128ویں شعر کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس میں صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بصیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا، کہ اے سننے والے ذرا حنین اور بدر اور احد کے غزوات سے پوچھ، فصول حتف لہم ادھا من الوخمی، کہ یہ کافروں کے لیے آفت و بلا کے ایام اور بلائے عام کے موسم تھے۔ تو کس طرح ان غزوات نے کافروں کی عزم کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں اور کفار کو مغلوب ہونا پڑا۔ تو پہلے مصرعے میں ذکر کیے گئے غزوہ حنین اور غزوہ بدر کے حوالے سے ہم نے کچھ مدنی پھول اس سلسلے اور گزشتہ سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس میں ذکر کیے گئے تیسرے غزوے یعنی غزوہ احد کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول چن لیتے۔ قصیدۃ الشہداء شرح قصیدۃ البردہ میں ہے کہ احد بدمتین موضع بقرب المدینہ وہو محل المحاربہ، کہ احد یہ حمزہ اور حا کے دمہ سے پڑھا جائے گا اور مدینہ المنورہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر تاریخ اسلامی کا دوسرا عظیم الشان غزوہ یعنی غزوہ احد رونما ہوا۔ علامہ خرپوتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا قصہ یہ ہے کہ لما اصابت قریشن یوم بدر بلیات وقتل صنادیدہم اجتمعوا لحرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب قریش کو بدر کے میدان میں شکست فاش ہوئی
ان کے بڑے بڑے صنادید اور سردار قتل کر دیے گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھ کیا، جوڑ کیا، اور کثیر قبائل نے ان کی اطاعت کی، اور ان کی تعداد 3000 تک پہنچ گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آنے کی اطلاع بھیجی۔ تو جمعے کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک تھی کہ مدینۃ المنورہ میں رہ کر کفار سے جنگ کی جائے، لیکن کچھ نوجوانوں کا مشورہ یہ تھا کہ اخرج بنا یا رسول اللہ الی اعدائنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینۃ المنورہ سے باہر دشمن کی طرف لے کر نکلیے۔ تو چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد 3000 کے قریب تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 700 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ ویسے لشکر کی تعداد 1000 کے قریب تھی، لیکن عین وقت پر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 کی جمعیت لے کر الگ ہو گیا، اور اس نے یہ عذر گھڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہیں مانی، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 300 کے کم ہونے کی مطلقاً پرواہ نہیں فرمائی، اور بقیہ 700 صحابہ کرام جو رہ گئے تھے، جن میں 100 کے قریب زرہ پوش بھی تھے، ان کو لے کر مدینۃ المنورہ سے باہر تشریف لائے اور فوج کا جائزہ لیا۔ تو جو کم سن مجاہد تھے وہ واپس کیے گئے، ان میں حضرت سیدنا زید بن ثابت، برا بن عازب، ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی تھے۔ جان نثاری کا یہ جذبہ تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو، واپس جاؤ، تو وہ انگوٹھے کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ قد اونچا نظر آئے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کی قدر فرمائی اور انہیں لے لیا۔ سامورا ایک نوجوان تھے اور رافع بن خدیج کے ہمسن، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں، اس لیے اگر انہیں اجازت ملی ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ مختصر یہ کہ انہیں بھی اجازت مل گئی۔ اب میدان میں پہنچ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی فرمائی، حضرت مصعب بن عمیر کو علم عنایت فرمایا، حضرت زبیر بن العوام رسالے یعنی گھوڑا سوار حصے کے افسر بنائے گئے، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو غیر زرہ پوش فوج کا کماندار مقرر کیا گیا۔ پشت کی طرف سے دشمن کے آنے کا احتمال تھا، تو وہاں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین کیا گیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ لڑائی میں فتح ہو جائے یا نہ ہو، وہ ہر صورت اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو لگایا، میسرہ اکرمہ کو دیا جو ابو جہل کا بیٹا تھا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کے دستے الگ تھے، اس کا افسر عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ علمبردار طلحہ کو بنایا۔ 200 گھوڑے کوتل یعنی بالکل سپیر رکاب میں تھے، جو بر وقت ضرورت کام میں لانے کو رکھے گئے تھے۔ سب سے پہلے طبل جنگ بجانے کے بجائے خواتین قریش کا ایک گروہ دف پر یہ اشعار گاتا ہوا چلا، اور اس میں بدر کے مقتولین کا ماتم تھا۔ نحن بنات طارق نمشی علی النمارق ان تقتلوا نعانق
او تدبرو نفارق، کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹایا تو تم سے الگ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا یہ شعر پڑھا گیا کفار کی عورتوں کی طرف سے۔ اس کے بعد لڑائی کا آغاز ہوا، حتیٰ کہ قریش کا علمبردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا، مسلمانوں تم میں سے کوئی ہے کہ مجھے جہنم میں پہنچائے یا میرے ہاتھوں بہشت میں پہنچے؟ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صف سے نکلے اور فرمایا کہ میں ہوں، اور تلوار جو ماری تو طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ عثمان یہ طلحہ کا بھائی تھا، اس نے جب طلحہ کی یہ حالت دیکھی تو اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر یہ جھپٹا، اور اس نے یہ رجزیہ شعر پڑھا، علمبردار کا فرض ہے کہ نیزہ خون میں رنگ دے یا خود ٹکرا کر ٹوٹ جائے، کہ اس کے مقابل کو یعنی اس کے مقابلہ کرنے کو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور اس کے شانے پر ایسی تلوار ماری کہ کمر تک اتر آئی، اور ساتھ ہی ان کی زبان سے نکلا، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، کہ میں ساقی حجاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی، اور حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ یہ کفار کی فوجوں میں گھس گئے اور صفوں کی صفیں صاف کر دی۔ حضرت ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک میں تلوار لے کر فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرتا ہے؟ اس سعادت کے لیے بہت سے ہاتھ بڑھے، مگر یہ فخر، یہ اعزاز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھا۔ حتیٰ کہ کفار یہ مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب مسلمانوں نے جب یہ سمجھا کہ فتح نصیب ہو گئی ہے تو لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے میدان کی طرف آ گئے، اور بہت سارے وہ تیر انداز کے جن کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھاٹی میں مقرر فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرنے کے باوجود وہاں سے بھی کئی لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ نتیجتاً خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس درے کے اوپر سے ہو کر مسلمانوں کے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اس لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، اور تقریباً 70 صحابہ کرام علیہم رضوان اس حملے میں شہید ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں موجود تھے۔ ایک بہادر مسلمان ایک طرف کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے کچھ سوچا اور بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ اس بشارت سے بے خود ہو کر وہ کفار پر ٹوٹ پڑا، بہت سے کفار کو واصل جہنم کیا اور پھر شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم شریف کے باب غزوہ احد میں ہے کہ 7 انصار تھے، اور 7 نے باری باری اپنی جانیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ حضرت ابو دجانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپر بن گئے، اب جو تیر آتے تھے آپ کی پشت پر آتے تھے، اور حضرت طلحہ نے ہاتھوں سے تلواروں کو روکا، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ مبارک شل ہو گیا۔ اللہ اللہ، کیا شان رحمت تھی کہ وہ کفار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر قومی فإنہم لا يعلمون، الہی میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد، یہ مشہور تیر انداز تھے، اور آپ نے اس قدر تیر برسائے کہ 7 کمانیں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے
ڈھال سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی اوٹ کر رکھی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گردن اٹھا کر دشمن کی فوج کی طرف نظر ڈالتے تو آپ عرض کرتے، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس کام کے لیے یہ سینہ سامنے ہے، میں حاضر ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشہور تیر انداز تھے، اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب میں حاضر تھے۔ سرکار نے اپنا ترکش دیا اور فرمایا، ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد ان پر تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صحابہ تو حضور سے کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو یہ اعزاز بخشا، ان کو فرمایا ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد ان پر تیر برساؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ بے مثل جانثاری، تاریخ اسلام میں اس طرح کا کوئی منظر ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ اس قدر جانثاری کا مظاہرہ کیا گیا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر کئی صحابہ قربان ہو گئے۔ تو لوگوں میں یہ خبر پہنچی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اب انصار میں سے ایک عفیفہ، ان کے بھائی، باپ، شوہر سب اس مارکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پانے کے لیے مدینہ المنورہ سے نکلی۔ کسی نے بتایا کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے۔ کہنے لگی کہ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کسی نے بتایا تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ پوچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تو یہ کہنے لگی کہ جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں قرار نہیں پاؤں گی۔ چنانچہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ جب دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ کو دیکھ لیا ہے تو ساری مصیبتیں ہیج ہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہید دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم، رہیں وہ جن سے کہ دونوں جہاں کی رونق ہے، ہمارا کیا ہے ہم رہیں نہ رہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جانثاری کے یہ واقعات جو غزوہ احد میں رونما ہوئے، ان کی نظیر اور مثال تاریخ دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس طرح بے مثل جانثاری کا مظاہرہ کیا، اے کاش ان کے صدقے ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر خوب کوشش کرنے کا جذبہ مل جائے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جو کہ احیاء سنت کی عالمگیر تحریک ہے، اس کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل بن جائیں، بگڑے ہوئے سدھر جائیں، فاسق نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کی خیرات پالیں۔ تو دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول نے کیسے کیسوں کو سنوارا ہے۔ آئیے ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار سنتے ہیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے مکتوب کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے قبل میں نیکیوں سے کوسوں دور گناہوں کی وادیوں میں محصور تھا۔ خواہشات نفسانی کی تکمیل گویا میرا مقصد حیات بن چکا تھا۔ فحش فلمیں ڈرامے دیکھنے کے ساتھ ساتھ
طرح طرح کی دیگر برائیوں کی نحوستوں کا بھی شکار تھا۔ میری نیکیوں سے حد درجہ غفلت اور فلموں ڈراموں سے جنون کی حد تک محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر سے مجھے جو ماہانہ 1000 روپے جیب خرچ ملتا تھا ان سے نت نئی فلموں اور ڈراموں کی VCDs خرید کر لاتا، حتیٰ کہ میرے پاس 2000 سے زائد VCDs جمع ہو چکی تھی۔ الحمدللہ میری قسمت میں نیک ہدایت لکھی تھی، جس کی صورت کو یوں بنی کہ ایک دن ایک عاشق کے رسول سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے میرے پاس تشریف لائے اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے فکر آخرت سے متعلق کچھ اس طرح نیکی کی دعوت دی کہ خوف خدا میرے رگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ بری عادات و مفسد خیالات کی عمارت متزلزل ہو گئی۔ اس عاشق رسول کے حسن اخلاق اور انفرادی کوشش کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہو گیا۔ وہاں ہونے والے سنت و بھرے بیان نے میرے اسیاں شعار دل کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور آخر میں مانگی جانے والی رکت انگیز دعا کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ گھر آ کر میں نے فلموں کی تمام VCDs توڑ پھوڑ ڈالی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے میں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے سنت و بھرے بیانات کی کیسٹیں گھر لا کر خود بھی سنی اور گھر والوں کو بھی سننے کے لیے دی۔ تو ان کی برکتوں سے الحمدللہ عز وجل ہمارا سارا گھرانہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر قادری، رضوی، عطاری سلسلے میں داخل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم